ناظرین وقفے کے بعد خوش آمدید. بلیدی صاحب, وہی سوال جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے کیا تھا کہ کیا اس وقت بلوچ قوم پرست جو ہیں ان میں کوئی نرمی نظر آ رہی ہے؟ اگر ہم نے ملٹری کو آؤٹ کرنا ہے, سیاستدانوں کو ان کرنا ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرنی ہے, اکٹھے بیٹھنا ہے, کنسنسس ڈھونڈنا ہے, تو کیا ہمیں ان میں نرمی جو چاہیے وہ نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہر مشکل کا حل موجود ہوتا ہے, انسان کو نا امیدی کفر ہے, لیکن یہ جو اعتماد کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو ہمارا جمہوری حکومت ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہے. نہیں سر, یہ بات تو پورے پروگرام میں ہوگی نا. اب دیکھیں نا, پولیٹیکل حکومت نے اگر اے پی سی کال کی, ٹھیک ہے, ریزولوشن امریکہ میں ایک سینیٹر نے انٹروڈیوس کرایا, ٹھیک ہے, جیسے بھی ہے, اس کے بعد ہمیں ہوش آئی, ہم نے ہوش کے ناخن لیے, 64 سال میں ناانصافی ہم دیکھ نہیں رہے تھے, اب کسی نے ریزولوشن اگر انیشیٹ کیا ہے تو ہمیں ہوش آ گئی, ہم نے کہا جی اے پی سی کال کریں, اب وہ کہتے ہیں ہم اے پی سی میں بھی نہیں آئیں گے. دیکھو نا, اس لیے نہیں آئے کہ اگر ان کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایڈوانس کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. ان کو جو ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے, مثلا آپریشن کو کیسے راضی کریں, یہی میں آپریشن فلی طور پر ایڈوانس ایک میسج دیں ان کو کہ آپریشن بند ہے. وہاں کے جو صوبائی حکومت ہے ان کے پاس لیویز کو اختیارات دیں کہ حالات کو سنبھالیں. دوسری بات ہے کہ حق کے ملکیت سائل وسائل کی خود مختاری وہ بلوچستان کو دیں. یہ جو پیکیج ٹھیک ہے, اچھا یہ جو سوال ہے نا, ہمیں اس وقت ڈاکٹر عبدالحی بلوچ جو پریزیڈنٹ ہے بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ کے, انہوں نے جوائن کیا اور انہی سے یہ سوال براہ راست پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس کا ہمیں کوئی سیاسی حل چاہیے, بلوچستان کے ساتھ جو بھی ناانصافی ہو رہی ہے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اس پروگرام میں اور بڑی تفصیل سے بات کی ہے, اور حکومت کی غیر سنجیدگی اور حکومت کی نااہلی کی بھی بات کی ہے, لیکن اب جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے اس کے لیے جو نرمی بلوچ قوم پرستوں کی جانب سے دکھائی جانی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہے. اے پی سی کا آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کر دیا ہے, تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ گزارش یہ کہ مسئلے کا حل کے لیے جو ہے نا سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. جی کیا وہی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہے, یہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے, ریاستی دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہا ہے 17 دسمبر 2005 سے, اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی وہ سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. ابھی 400 سے زیادہ لاشیں جو ہے لاپتہ پھینک دی گئی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں. تو یہ صورتحال اور ڈیرہ بگٹی کولو سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی میں مجبور ہوئے, اور ابھی تک تو یہ ریاستی دہشت گردی میں اضافہ ہے, کمی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورا بلوچستان کسی کے کنٹرول میں ہے. صوبائی اسمبلی یا صوبائی جو برائے نام حکومت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نقطہ ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ نقطہ ہم نے ڈسکس کیا اور بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے یا پھر جو مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں بلوچستان سے, مسنگ پرسنز کا مسئلہ آپ دیکھیے نا صرف بلوچستان میں تو نہیں ہے, ٹرائبل ایریاز میں بھی ہے. ایون کہ اسلام آباد جیسے شہر سے بھی لوگوں کو اٹھا لیا گیا, لاہور سے, پنڈی سے اٹھا لیا گیا. لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ پورے پاکستان میں, ہم یہ مانتے ہیں, ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ بلوچستان میں اس وقت مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور محرومی بہت زیادہ ہے. لیکن اب اگر آپ اے پی سی میں بھی نہیں بیٹھیں گے, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, لیکن حکومت اگر کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے اور اگر آپ ٹوٹلی بوائیکاٹ کر دیں گے اور بات کرنے کو تیاری نہیں ہوں گے تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا نا. آپ کو بھی تو نرمی دکھانی چاہیے. میں آپ کو عرض کروں نا جی, سب سے پہلے تو یہ پتہ چلے کہ اختیار کس کے پاس ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے. اگر میں تو کم از کم سیاسی کارکن کے لیے سمجھتا ہوں کہ جہاں بلوچستان کے مسئلے پہ یا پاکستان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ ان کے پاس ہے, پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. یا یہ جو نمائندہ حکومت اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ نمائندہ ظاہرہ طور پہ ضرور ہے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. میں ایک کارکن جیسے سمجھتا ہوں کہ یہ بے اختیار ہے, اس لیے ان کی اے پی سی بلانے سے نہ بلانے سے کیا فرق پڑے گا. اور پھر یہ دیکھیں نا, بات اس کو سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں چاہے سیاسی جماعتیں گورنمنٹ میں اس وقت کیا پہنچیں گے, یہ سب اسمبلیمنٹ کے تابع ہے, ملٹری اسمبلیمنٹ کے تابع کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کو اختیار نہیں ہے, دونوں کو نہیں ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اے پی سی کیا کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ.
کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا لیکن بدقسمتی سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پھر کسی دن آپ لوگوں کو دوبارہ تکلیف دیں گے. لیکن ناظرین آج کے پروگرام کے کنکلوژن میں اتنا کہوں گا کہ یہ بات تو یہاں پر سب کا اتفاق تھا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جو باتیں ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے. بلوچستان کے حالات خراب ضرور ہیں لیکن اتنے خراب نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں. اگر ابھی بھی آپ سنجیدگی دکھائیں اور حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے, اور نہ صرف پولیٹیکل ڈائلاگ کرے بلکہ اپنے آپ کو با اختیار ثابت بھی کرے, جیسا کہ ڈاکٹر عبدالاحی بلوچ نے کہا, صافی صاحب نے کہا اور بلیدی صاحب نے کہا, تو ابھی بھی ہم حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور بلوچستان کا جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. اسی نوٹ پر مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.